اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ: تو اے حبیب، اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ یہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آپ بھی ان کی طرح صبر و استقامت ہے تبلیغ دین فرماتے رہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندوں کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ میں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ حضرت عامر بن عاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نظر کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات اور دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہوں
اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا، تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کے رنگینیوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑ آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث میں ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی پڑے تو یوں کہے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہت بہتر ہے۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ارشاد فرمایا تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ ارشاد فرمایا یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہو اور اس سے امن دے گا جس سے خوف کرتا ہے۔ یاد رکھیے روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے، کسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمہ ہی کا ہے۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے، جبکہ اعمال کی پوری جزا قیامت کے دن ہی ملے گی۔ اس حیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفس ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان میں ہی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات اور آنائیاں صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی زیادہ ہو یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ امام غزالی ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے لوگوں اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اسی طرح سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، لہذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے، اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھولو کہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے
مال کا حساب کیا ہے، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا، تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھرتھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مور لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں، اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تو اسے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں، گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہوتے اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت پہچاننے اور اس کے دھوکے اور فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑے گا، جان و مال کی کئی معاملات میں تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی، بیماریاں، پریشانیاں اور بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی، یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ کریم کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے ہی کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بہت تکالیف پہنچیں گی، ان معاملات میں اور زندگی کے تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر رہے گا، کیونکہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کے علماء پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے رشوتیں لے کر آپ کے ان اوصاف کو چھپایا جو توریت اور انجیل میں مذکور تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور ان کے لیے حب جاہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، میں عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے،
ملک و قوم کی کوئی خدمت نہ کی ہو، پھر بھی معمار قوم کہا جائے، نجات دہندہ سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پرطباق انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جا کا شکار تو نہیں ہو چکا۔ اگر ایسا ہو تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً سے بیشتر اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، خود پسندی اور حب جا کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ دنیا کے بے اثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبہ کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بکثرت مطالعہ کرے، تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے، جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں جانتے، میرا وہ عمل بخش دے۔ اسی طرح جب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب ممبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے، یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے تھے، تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے۔ ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو کچھ زمین و آسمان کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف فقر کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے متعلق ایک حدیث قدسی کا ذکر کرتے ہیں جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللہ تعالیٰ کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور تمہارے جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں، تم میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک میں کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کام ہوگا
جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز جیسے آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔